سنو میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. یہاں حدیث میں فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندان کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجد مراد ہے، یہاں جمع ہو کر اللہ کے جو تذکرے کرتے ہیں. اللہ اکبر، سنو تو صحیح. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے تو تفسیر یہ کی ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کریں، یہ ہے ذکر اکبر. ذکر اکبر اس کو فرمایا. اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ ذکر اکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے کریں گے. ان کے تذکرے اللہ اپنی فرشتوں کے درمیان میں کریں گے. یہ ہے مطلب ذکر اکبر کا. اللہ تمہارا ذکر کرے، یہ ذکر اکبر ہے. اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ہے ذکر اکبر. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم غور کریں تو کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان. اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ قائم کرو. ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے. یہ بات بار بار ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ صحابہ کی سنت، ان کا طریقہ یہی ہے. ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو. ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک کامل حج کا ثواب. مسجد کی طرف قدم اٹھاوے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اتنی فضیلت ہے. کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اصل میں دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفد ثقیف جو یہ کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور ہمارا بت 1 سال تک باقی رہے گا، ہم اس کو توڑیں گے نہیں. اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو، کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے، دعوت ان اعمال کی طرف ہے جن اعمال میں مشغول رہنے سے اور جن ماحول سے دل پلٹتے ہیں. آپ اندازہ کریں طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے طفیل ابن عمرو دوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ڈرایا اور یہ کہا کہ طفیل نہ ان کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا، اس لیے کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کو نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، کان بند کر لیے کہ کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑے. فرماتے ہیں کہ اچھی طرح کان بند کر کے میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور میں آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن حرم میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میرے دل نے یہ کہا کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا. فرماتے ہیں طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام اسی وقت قبول کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سے کہا فوراً کہ یا رسول اللہ
میری قوم میری بات مانتی ہے، میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔ اللہ کی شان، جو کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے مسجد سے باہر، انہوں نے مسجد میں آ کر بات سنی اور بات سن کر یہ عرض کیا کہ اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔ چند سال میں 80 خاندان، قبیلہ دوست کے 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے، جن کو لے کر یہ خیبر کے موقع پر پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا، وہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، میں تو بار بار عرض کر رہا، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی